بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 تک کا درس ہو چکا ہے، یعنی 42 آیت نمبر 45 سے درس کا آغاز ہے. گزشتہ یعنی کل کے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آنے والا کل اس کا درس بڑا اہم ہوگا، یعنی آیت نمبر 45 کے حوالے سے. یوں تو تقریباً یہاں سے لے کر تو شان محمدی بیان ہو رہی ہے آیت میں. پوری قرآن کی آیتیں یوں تو شان محمدی ہی بیان کرتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ احزاب میں یہاں سے لے کر تقریباً 59 یعنی 59 یا 60 آیت تک بڑا اہم عنوان اور ایک عاشق رسول بلکہ شاقان رسول محبان مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی بشارت اور مدعِ جاں فضا کی بات اور پہلو ہے. اس آیت کریمہ کا ایک عمومی شان نزول آپ کو پہلے بتائے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اور تفسیر اور ترجمانی دونوں آپ سنیں. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 56 جو مشہور ہے آیت درود، اس کے حوالے سے میں نے اس کی ایک آیت کا عنوان لے کر کے تقریباً 64 پیج پر مشتمل یہ صلاۃ و سلام قرآن و احادیث مع تفاسیر و شروح احادیث کی روشنی میں صلاۃ و سلام پڑھنا توحید سنت یا شرک و بدعت، یہ 2019 میں یہ ایڈیشن الحمدللہ نکل چکا ہے. وہ جب مشہور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آئے گی تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ قسطواری کی کتاب کا درس بھی آپ کو دے دیں. سر فہرست آج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم آیت ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا خصوصاً عقیدہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو حق عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یا مل رہا ہے یا ملے گا، یہ سب حضور تاجدار انبیاء مختار کل مالک کل جس کو خالق کل نے بنایا، یہ ان کا صدقہ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تصدیق میں آج جو خصوصاً آیت ہے وہ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی ترجمانی اور اس کی دلیل ہے. اور دوسری سب سے اہم بات کہ صلاۃ یہ درود، یہ جو درود کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا، لیکن بالتبع غیر انبیاء پر بھی، غیر نبی پر بھی حضور کے تابع ہوتا ہے. جیسے آپ خود دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پہلے محمد پھر آل محمد دونوں پر، پھر اس کے بعد پڑھا جا سکتا ہے دوسروں پر بھی. جسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس
اسی طرح صلاۃ وسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک و ذریاتک و شہداء امتک، یہ سب پر یعنی نبی کے تعلق پر پڑھ سکتے، میں اس میں واضح کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں پر بھی درود کا پڑھنے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ اور فرشتے مومنوں پر بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں اور اللہ بھیجتا ہے۔ تو غیر اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر درود کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ تو مستقلاً میں بتاؤں گا کہ کیا خصوصیت ہے، لیکن تعارض تو بظاہر ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور فرشتے غیب بتانے والے پر بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اسی سورہ احزاب کے آیت نمبر 43 میں فرمایا جا رہا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، اے ایمان والو تم پر اللہ سبحانہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو چونکہ سیاق و سباق آگے پیچھے نہ دیکھنا یہ خصوصاً وہابیہ کا نظریہ بن گیا ہے، غیر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس نظریے سے ہماری جماعت پاک ہے خصوصاً، اور چونکہ یہ نظریہ یہودی نظریہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض آیت پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیت کا انکار کرتے ہو؟ کہ یہودیوں کا وصف بیان ہو رہا ہے، تو یہودیوں کی یہ شان ہے، منافقوں کی یہ شان ہے۔ الحمدللہ ہم اس وصف سے ہماری جماعت پاک ہے۔ اب میں عمومی طور پر سب سے اہم بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خزائن العرفان حضرت علامہ سید صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب سے یہ اخذ ہے، سورہ احزاب اور بھی دیگر تفاسیر کا بھی میں نے مطالعہ کیا، لیکن یہ بات بڑی اچھی لگی یہاں پہ، ناسخ والمنسوخ جو ابن جوزی غالباً یا کسی کی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ خادم خاص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ کسی بھائی نے کہا ہے کہ اچھا محمد حسین قادری برکاتی، اب آپ مجھے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے کلیئر، تاکہ میں پھر آگے درس کروں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، لکھ کر بتائیں کہ آواز کلیئر آ رہی ہے۔ محمد حسین قادری برکاتی بتائیں آواز کلیئر آ رہی ہے؟
خیر، آپ لکھ دیں کہ ہاں آواز اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ چلیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آیت سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی، پوری آیت، واہ سبحان اللہ، تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملے پہ غور کیجیے گا اور محسوس کیجیے گا اپنے آپ کو، اور فخر کیجیے گا اپنے غلام ہونے پر، غلامان نبی ہونے پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہ عرض کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے، عقیدہ دیکھیے، ایک نان فیمس صحابی بھی نہیں ہے، ان کا بھی ہوتا تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن سب سے اعلیٰ مطلب نبی کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے ہر طرح سے قولاً فعلاً عملاً اعتقاد ہر طرح سے افضل اور اعلیٰ ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل عطا کرتا ہے، کوئی فضل و شرف عطا کرتا ہے، تو ہم نیاز بندوں کو بھی، ہم غلاموں کو بھی آپ کے صدق و طفیل میں نوازتا ہے، آپ کے صدق و طفیل میں نوازتا ہے۔ آپ ذرا سے یہاں پر غور کیجیے گا، کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی، چونکہ اس آیت میں پہلے دیکھ لیں کہ بے شک اللہ، اس کے سارے فرشتے نبی آخر الزمان پر، صرف دیکھیے گا، نبی پر، علی النبی ہے، صرف نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی، سارے فرشتے بھی، اور اس کے بعد آرڈر بھی دیا جا رہا سارے مومنوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اس نوازش اور شرف میں اللہ پاک نے صرف نبی کو منفرد فرمایا، علیحدہ، مستقل، منفرد۔ اسی بنیاد پر کہیں آقا، اللہ بھی آپ کو یہ شرف عطا کر رہا، فرشتے کو بھی ساتھ رکھا، مومنوں کو بھی ساتھ، اللہ آپ پر رحمت نازل کرتا، جو درود پڑھتا، اس میں صرف آپ کو خصوصیت ہے، ہم غلاموں کو، ہم نیاز مندوں کو شریک نہیں کیا۔ آپ سوچیں، اگر ایک سچے عاشق ہیں تو اس کو ذرا محسوس کریں کہ ابو بکر صدیق کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے صدقے میں ہر شرف و نعمت میں اللہ تبارک تعالیٰ شریک کرتا ہے ہم سب کو بھی۔ کیا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق کا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو صرف عطا کر دے اور ہم غلاموں کو بھول جائے، ایسا نہیں ہے، ہمیں ہمارے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آقا اس آیت میں صرف آپ کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے، یعنی نبی پر درود بھیجتے، ایمان والے تم بھی بھیجو، خصوصیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال، اس سے پہلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ جو آج درس جیلانی میں ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اب تمہاری وجہ سے پوری امت کے مومنوں کو صدقہ مل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے ترجمانی کی کہ ہم غریبوں کو، ہم نیاز مندوں کو، ہم غلاموں کو بھی ملتا آپ کے صدقے میں، لیکن اس آیت میں نہیں ملا،
تو یہ ریکویسٹ اللہ کو اتنا پسند آئے کہ میرے حبیب سے یا میرے حبیب کے وسیلے سے مانگنے والوں میرا در اسی لیے تو ہے ہی، جو بھی در رسول سے واسطہ مصطفیٰ سے بوسیلہ مصطفیٰ مانگتا ہے مانگ اس کی پوری کی جاتی ہے۔ ابو بکر تم نے صرف مانگا ہے نا، لیکن تیری وجہ سے پورے نبی کے غلاموں کو عطا کرتا ہوں۔ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، بے شک یا یہ وہ اللہ سبحانہ، غوث کہتے ہیں سبحانہ، وہ ذات جس کی ذات پاک ہے ہر عیب سے۔ یصلی، یصلی کا ترجمہ کرتے ہیں یرحم، میں صلاۃ کا معنی آگے چل کر ابھی کروں گا۔ یصلی یرحم یعنی رحمت نازل فرماتا، علیکم ایھا المؤمنون، کم ہے یہ کا بھی نہیں ہے، ریکویسٹ صرف ابو بکر صدیق کیے تھے، لیکن ان کے صدقے میں امت کے سارے عاشقان مصطفیٰ کو یہ سارے نبی ان کے غلاموں کو یہ شرف مل رہا ہے کہ اے نبی کے غلاموں، اے اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء و صفات کے تقاضوں پر ایمان رکھنے والوں، سنو وہ اللہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے درود پڑھنے کا معنی بتا رہے ہیں، یستغفرون لکم بإذنہ، یعنی اللہ نے فرشتوں کو یہ اجازت دے دی ہے، میری وہ کتاب میں واضح کروں گا کہ فرشتوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ جب بندہ کہ اے فرشتوں میرے نبی کے غلاموں پر، ایمان والوں پر، بس ان کے لیے تم مغفرت طلب کرتے رہو۔ حدیث میں آیا ہے صحیح مسلم وغیرہ کی، جب بندہ نماز پڑھتا، نماز پڑھ کر کے وہیں پر بیٹھا رہتا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا، درود پڑھتا رہتا ہے، مطلب ذکر و اذکار میں لگا رہتا، تو خاص فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہ ہی کے اذن سے۔ اللہ کو اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ تم دعائے مغفرت کرتے رہو ایسے غلامان نبی کے لیے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو سوال تھا کہ درود تو اللہ پڑھتا، فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، فرشتے پڑھتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حکم ہے۔ اب ذرا سے دھیان رکھیے گا کہ اس میں یہ بات تھی، اور اس آیت کریمہ میں کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے مومنوں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر تو نبی اور امتی ایکول ہو گئے، برابر ہو گئے، یہی سوال کرتے ہیں کچھ پڑھے لکھے وہابی، پڑھے لکھے اہل حدیث، پڑھے لکھے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، مگر میں آج نقطے کی دنیا میں لا کر کے اور خود قرآن پاک سے ہی آپ کو یہ جواب دے دوں کہ امتی اور نبی میں یہاں پر بھی کامن پہلو نہیں ہے۔ نبی پر جو درود پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی الگ ہے، مومنوں پر جو درود پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی الگ ہے، نبی پر درود پڑھنے کا کانسیپٹ الگ ہے، اور مومنوں پر درود پڑھنے کا کانسیپٹ الگ ہے۔ دھیان رکھیے گا 56 سورہ احزاب میں اور 43 سورہ احزاب ہی سورہ نمبر 33 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ ہے درود بھیجنے کا کانسیپٹ ہے کہ نبی کی شان بلند فرمانا، نبی کی رتبت بلند فرمانا، نبی کی تعریف کرنا، دھیان دیجیے گا۔ اور ایمان والوں پر جو درود بھیجنے کی بات ہے اس سے مراد ہے کہ نبی ایمان والوں پر جو اللہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، تو خود قرآن پاک کہہ رہا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ سنو، غوث کہتے ہیں انما یفعل بکم سبحانہ هذه الکرامۃ العظیمہ، کہ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ اس عظیم کرامت سے تمہیں کیوں نواز رہا ہے، یعنی درود کیوں بھیج رہا ہے، جواب خود دے رہا ہے پروردگار لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تم سب کو اے ایمان والو تاریکیوں سے نور کی طرف لائے۔ تو ایمان والوں پر جو درود، ہم غلاموں پر جو صلاۃ، ہم غلاموں پر جو درود بھیجنے کی بات ہے وہ ہے تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، بے نوری سے نور کی طرف لے جانا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور، حضور پر جو درود بھیجا جا رہا ہے وہ ظلمات سے، ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ نور علی نور کے لیے، نور پر نور کے لیے۔ جس طرح کہیں کہ بے وضو کو وضو والا بنانا، یہ اہم ہے، وضو کو وضو والا بنانا، یہ دھیان دیجیے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور ہے پہلے ہی سے، نور ہے، قرآن پاک سے میں نے بتا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی پر جو درود بھیج رہا ہے آپ کی شان بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ظلمت سے تاریکی
تاریکی سے نور کی طرف لے جانے کے لیے نہیں، لیکن ہم پر، ہم غلاموں پر جو درود بھیج رہا ہے یہ ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کے لیے۔ یہ بات اگر سمجھ گئے تو چونکہ یصلی سے مغالطہ ہو رہا تھا کہ صلاۃ مومنوں پر بھی بھیجتا، صلاۃ اللہ تعالیٰ نبی پر بھی بھیجتا تو مشترک ہو گئے، کامن ہو گیا، نبی اور امتی میں فرق نہیں رہا، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر رکھا ہے۔ جواب ملا نہیں، نبی پر درود بھیجتا ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور امتی پر، مومن امتی پر جو درود بھیجتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے غلامان نبی تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، نور کی طرف تمہیں لے جائے۔ یعنی جو عدم اصلیت، نیچرلی تاریکیوں میں جو تم پھنسے ہوئے یا دنیا کی جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے شرف غلامی کی بنیاد پر تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتا، اور میرے آقا تو پہلے ہی سے نور علی نور ہے، تو نبی پر درود بھیجنے کا کانسیپٹ، نبی کے نور علی نور ہونا، نبی کی عظمت کو بڑھانا، نبی کی رفعت کو بلندی دینا، نبی کے عروج و ارتقاء میں چار چاند لگانا، یہ مفہوم ہے۔ اور ہم پر جو درود بھیجنے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تاریکی سے، گناہوں سے اچھائی کی طرف، شر سے خیر کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف لے جانا۔ لہذا سنی سے عقیدہ مسلمان یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا سوال آ جائے کہ درود پڑھنا یا درود بھیجنا یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے، میں ڈیٹیل 56 میں کروں گا، یہاں میں صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے عشق کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے جب 56 آیت نازل ہوئی تو رو کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم غلاموں کو کیا ملا، آپ کو یہاں پر صرف اونلی آپ پر کی شان یہاں بیان ہو رہی ہے، آپ کو نوازا جا رہا ہے رحمت سے، درود سے، برکت سے، تو آقا ہم نیاز مندوں کو، غلاموں کو کیوں نہیں نوازا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اللہ کی سنت ہے کہ غلاموں کو بھی نوازتا ہے۔ آپ کے صدق و طفیل میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی اس طلب اور اس التماس اور گزارش پر، بلکہ اس طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا اور کہا اے نبی آپ کچھ مت کہیے، میں ابوبکر صدیق کی اس طلب کو قبول کرتا ہوں، اس مان کو قبول کرتا ہوں، سنو ان کی وجہ سے آپ پورے غلامان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں درود بھیجتا ہوں، بس فرق امتی اور نبی میں یہ رکھوں گا کہ آپ پر درود بھیجتا ہوں آپ کی شان کی بلندی کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، نور علی نور ہونے کے لیے، لیکن غلاموں پر جو درود بھیجتا ہوں غلاموں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کے لیے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور بھی اس کا کیا مفہوم نکل سکتا ہے جب 56 آیت آئے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم سب کو جینا نصیب فرما، زندگی نصیب فرما، مرنا نصیب فرما، ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا نبی کی محبت کر دے مولا۔ پروردگار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح بارگاہ خداوندی میں نبی کے وسیلے سے شرف نعمت طلب کی، پروردگار ان کے سب کو طفیل میں ہمیں بھی یہ عقیدہ نصیب فرما، راسخ فرما کہ ہم جو کچھ بھی تیری بارگاہ میں مانگیں اس ایقان اور یقین کے ساتھ کہ تو ضرور دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے حبیب کا وسیلہ، تیرے نبی کا وسیلہ لیتے من مولا حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب